بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے نئے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو دنیا اور اس کی زندگی کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے۔ مسلمان دنیا کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں۔ لوگ دنیا کی آسائشوں کے بدلے قبر اور جہنم کے عذابوں کا سودا کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ دنیا کی زندگی کی حقیقت سے لا علمی ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اصل کامیابی تو دنیا کی دولت اور شہرت میں ہی ہے۔ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، یہاں خوب مزے کر لو، قبر اور قیامت کی باری آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ یعنی دنیا کی محبت نے اکثریت کو آخرت سے بے خبر اور بے پرواہ کر رکھا ہے۔ دنیا کی حقیقت اور اس وقت سمجھ آتی ہے جب فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں اور آخرت سے غافل انسان خوف اور حسرت سے چیختا ہے، اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں۔ لیکن موت کے وقت کی حسرت بیکار ہے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کا موقع اور فائدہ موت سے پہلے ہے۔ جو مسلمان دنیا کی حقیقت نہ سمجھے، یہ ناممکن ہے کہ وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جان لو دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا اور ظاہری خوبصورتی ہے۔ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بڑا جتلانا اور مال اور اولاد کی کثرت کی حرص ہے۔ جیسے بارش اور اس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو خوش کر دیتی ہے، پھر وہ کھیتی اپنے عروج پر آتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ پک کر زرد ہو جاتی ہے، پھر وہ چورا چور ہو جاتی ہے۔ کھیل کی طرح زندگی میں کئی تلخ اور خوشگوار لمحے آتے ہیں۔ کھیل میں جیت کی خوشی کی طرح دنیا کی آسائشوں کی خوشی بھی وقتی ہے۔ یہ دنیا ایک تماشے کی مانند ہے جس میں ہر کوئی مالک، ملازم، شوہر، بیوی وغیرہ کا رول ادا کر رہا ہے، لیکن ہر انسان کا اصل رول یہ ہے کہ وہ اپنا نامہ اعمال لکھ رہا ہے۔ اس دنیا کی مصنوعی خوبصورتی جنت کی اصل خوبصورتی سے غافل کر دیتی ہے۔ انسان اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ دولت کی کثرت یا اپنی اولاد کی دنیاوی برتری میں اپنے رشتہ داروں یا دوستوں سے سبقت لے جائے۔ انسان ساری زندگی زیادہ سے زیادہ جائیداد بنانے کی ہوس میں رہتا ہے، اپنی اولاد اور دوسرے کی اولاد پر برتری کی حرص کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے انسانی زندگی کو فصل سے تشبیہ دی ہے۔ جیسے کسان بیج بو کر اچھی فصل کی امید کرتا ہے، ایسے میں میاں بیوی بھی امید کرتے ہیں کہ پیدا ہونے والا بچہ والدین کو خوش کر دے گا۔ پھر وہ بچہ اپنی جوانی اور عقل کے عروج پر پہنچ جاتا ہے، پھر وہ بڑھاپا اور اس کے مضبوط جسم کو مرجھا دیتا ہے، یا اچانک آنے والی موت اسے پیلی زرد لاش بنا دیتی ہے۔ پھر اس کا مردہ جسم جلائے یا دفنانے کے بعد چورا چور ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی ہے اور وہ مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو لوگ متقی ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بہت بالاتر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اکثر صحابہ مالی طور پر انتہائی کمزور تھے۔ مکہ کے امیر کفار ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اگر یہ اللہ کے پیارے نہ ہوتے تو ان کی غربت کا یہ حال نہ ہوتا۔ اللہ نے فرمایا، یہ غریب متقین قیامت کے دن نافرمانوں سے بہت بلند مرتبے پر فائز ہوں گے۔ یہ اللہ کی ہی حکمت ہے کہ مال کی کثرت سے گمراہ کرنا اور کسی مال کی تنگی سے متقی رکھنا ہے۔ انسان اللہ کی حکمت نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، لوگوں کے لیے یہ پسندیدہ چیزیں محبوب بنا دی گئی ہیں، جیسے عورتیں اور بیٹے اور جمع کیے ہوئے خزانے، سونے اور چاندی اور نشاندار گھوڑے اور چورپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے۔ دنیاوی آزمائشوں میں عورتیں سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے
ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے۔ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اکثر مرد عورتوں کے پیچھے اپنی آخرت یا والدین کی عزت کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ ننگی فنکاروں اور جسم فروش عورتوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ اپنے جسم کی نمائش کرنے والی جاہل عورتوں سے دفتر اور بازار بھرے ہوئے ہیں۔ عورت کے بعد اولاد، جائیداد اور گاڑیوں اور زمینوں کی محبت انسان سے ہر ناجائز کام کروا لیتی ہے، اور اگر ان چیزوں کا جائز استعمال کیا جائے تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ورنہ یہی جہنم کا باعث ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ سو ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈال دیں، یقیناً اللہ چاہتا ہے کہ انہیں انہی چیزوں کے ساتھ دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جان نافرمانی کی حالت میں ہی نکلے۔ اللہ کے نافرمانوں کے مال اور اولاد کی خوشحالی متقین کو کہیں اس غلط فہمی میں نہ ڈال دے کہ اللہ ان سے بہت خوش ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور ان کے مال اور اولاد ان کے لیے دنیا کا عذاب بنا دیا ہے۔ ان کا حرام مال ان کے لاکھوں کی جڑ ہے، اور ان کی اولاد کی نافرمانی، بیماریاں اور دکھ ان کے لیے عذاب ہے۔ مال یا اولاد کی محبت انہیں آخرت سے غافل رکھتی ہے اور موت انہیں جہنم واصل کر دیتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو نیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے اور آپس میں سرگوشیاں کریں گے، تم دنیا میں صرف 10 دن رہیں۔ ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے جب ان سے اچھے انداز والا کہے گا تم دنیا میں صرف 1 دن رہے۔ روز قیامت گناہگار کہیں گے دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں 1 دن کی مانند تھی، کاش ہم آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور جو تمہیں دیا گیا کسی چیز میں سے سو وہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ اور اس کی ظاہری خوبصورتی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے اور وہ بہترین ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ سو تم کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے اچھا وعدہ ہو سو وہ اسے پانے والا ہے؟ کیا اسی طرح ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ دیا ہے، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار مجرمین میں سے ہوگا۔ ایک انسان اللہ کا فرما بردار ہے، دین اور دنیا پر ترجیح دیتا ہے اور اپنے رزق کی تنگی پر صبر کرتا ہے۔ اللہ نے ایسے مومن سے جنت کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ اسے اپنی موت کے فوراً بعد پانے والا ہے۔ ایک انسان اللہ کا نافرمان ہے اور اسے صرف دنیا کی فکر رہتی ہے، وہ اسلام کے احکامات کو سمجھتا ہے لیکن اللہ نے اسے دنیا کی ہر نعمت دے رکھی ہے۔ اس کی موت اور قیامت کے دن فرشتے اس کی گرفتاری کا وارنٹ لے کر آئیں گے اور اسے آگ میں قید کر دیا جائے گا۔ یہ دونوں انسان برابر ہیں، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اگر یہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک گروہ ہو جائیں گے اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں جن پر چڑھیں چاندی کی کر دیتے، اور ان کے گھروں کے لیے دروازے اور تخت جن پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہونے کے لیے تخت جن پر تکیہ لگائے بیٹھے سونے کے، اور یہ سب کچھ نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ، اور آخرت کی نعمتیں تمہارے رب کے پاس صرف متقین کے لیے ہیں۔ نافرمانوں کو دولت کی کثرت عطا کرنا اللہ کی ڈھیل ہے، چند سال کے مزے نافرمانوں کے لیے ہیں اور ہمیشہ کے لیے مزے متقین کے لیے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ کسی شخص کو اس کے نافرمانیوں کے باوجود اس کی خواہش کے مطابق دنیاوی نعمتیں فراہم کرتا ہے تو یہ